ایک گاؤں کے اسکول میں عاقب اور رحمان بہت اچھے دوست تھے۔ ایک دفعہ رحمان سخت بیمار ہو گیا تو عاقب بیمار پرسی کے لیے رحمان کے گھر آئے۔ آنٹی، رحمان کہاں ہے؟ وہ آج اسکول نہیں آیا، کیا بیمار ہے؟ وہ تو آسانی سے چھٹی نہیں کرتے۔ جی بیٹا، دراصل اس کو آج شدید بخار تھا، صبح اٹھ نہیں سکا، ناشتہ بھی نہیں کیا، اسی وجہ سے اسکول سے چھٹی کر لی۔ اوہو، وہ کیسا میرا اچھا دوست ہے کہ مجھے اس نے بتایا بھی نہیں۔ کہاں ہے رحمان؟ مجھے اس سے ملنا ہے۔ عاقب بیٹا، وہ اندر کمرے میں ہے، جا کر اس سے مل لو۔ رحمان کی امی بتا کر چلی گئی اور عاقب رحمان کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اندر جا کر دیکھا تو وہ بے خبر سو رہا تھا۔ عاقب نے اس خیال سے کہ اس کی نیند خراب نہ ہو، رحمان کو جگانا مناسب نہ سمجھا اور کمرے سے باہر نکل آیا۔ آنٹی، رحمان تو سو رہا ہے، میں نے مناسب نہ سمجھا رحمان کو جگانا۔ پلیز رحمان کو پر بتا دینا کہ عاقب آیا تھا۔ امی، میرا بخار تھوڑا کم ہو گیا، لیکن امی کیا کسی نے فون کر کے پوچھا تھا کہ میں اسکول کیوں نہیں گیا؟ اس کا واضح اشارہ عاقب کی طرف تھا، مگر اتفاقاً رحمان کی امی اسے عاقب کے آنے کا بتانا بھول گئیں اور کہنے لگیں، نہیں بیٹا، کسی نے فون نہیں کیا، جاؤ، آؤ، آرام کرو، میں تمہارے لیے کھانا پکاتی ہوں۔ یہ سن کر رحمان افسردہ ہو گیا اور سوچنے لگا کہ کیا واقعی عاقب کے لیے میں اہم نہیں ہوں؟ میں اسکول جاؤں یا نہ جاؤں، میرے دوست کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور اس طرح کی کئی غلط سوچیں رحمان کے دماغ میں ابھرے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ رحمان عاقب کی طرف سے بدگمان ہو گیا اور پھر اپنے آپ سے کہنے لگا، مجھے بھی کیا ضرورت ہے اس سے بات کرنے کی؟ خواہ سے اپنا خیر خواہ سمجھتا ہوں، عاقب تو میری خاطر ایک فون کرنے کی بھی فرصت نہیں۔ یہ سب سوچ کر رحمان سو گیا۔ اگلے دن اس کی طبیعت بحال ہو گئی تو وہ اسکول چلا گیا۔ عاقب اسے دیکھ کر فوری پوچھنے لگا، ارے رحمان، کیسے ہو؟ ابھی بیماری سے کیسے ہو پیارے دوست؟ تم تو رہنے دو عاقب، میں جیسا بھی ہوں تمہیں کیا فرق پڑتا ہے؟ رحمان نے بے رخی سے جواب دیا اور جماعت میں چلا گیا۔ عاقب حیرت کے مارے وہیں کھڑا رہ گیا۔ رحمان، میری بات تو سنو، رکو رحمان۔ چھٹی کے وقت رحمان پہلی بار عاقب کے بغیر اپنے گھر جا رہا تھا تو پیچھے سے عاقب کی آواز آئی، رحمان، میری بات تو سنو، رکو ذرا، میری بات سمجھنے کی کوشش کرے پلیز۔ عاقب، آپ جیسے دوست کی مجھے کوئی ضرورت نہیں، جاؤ یہاں سے۔ رحمان نے چلا کر کہا اور قدم بڑھا دیے۔ عاقب کی آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے۔ بیٹا، تمہاری بات ہوئی عاقب سے؟ وہ میں تمہیں بتانا بھول گئی تھی کہ کل وہ تمہارے بارے میں پوچھنے آیا تھا اور تمہیں سوتا دیکھ کر واپس چلا گیا۔ کیا واقعی؟ وہ یہ تو میں نے بہت بڑی غلطی کی، مجھے کیا پتا کہ عاقب آیا تھا۔ بہت افسوس مجھ پر کہ میں نے عاقب کی بات نہیں سنی۔ دوستو، آپ کو بھی چاہیے کہ غلط فہمی سے بچو اور دوسروں کو سننے کی موقع دیا کرو۔